جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر آنے کے 8ویں سال اپنے 10,000 متبعین کے ساتھ مکہ میں ایک عظیم فاتح کی حیثیت میں داخل ہوئے۔ اس نسبت سے خاکسار آج فتح مکہ کا مضمون بیان کر رہا ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل خاکسار درخواست کرتا ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور بالخصوص اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اس مضمون کو آسان پیرائے میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ اس پروگرام کو اردو زبان میں پیش کرنے کے بعد اسے انگلش زبان میں بھی پیش کیا جا رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سامعین و ناظرین کرام، اسلام کی تاریخ میں یہ ایک اہم اور جانا ہوا باب ہے کہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مکہ کے مسلمانوں نے قریش مکہ کی ایذا رسانیوں کی وجہ سے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ مدینہ میں ہجرت کے 6 سال سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش مکہ کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر امن کا ایک معاہدہ طے ہوا۔ صلح حدیبیہ کے معاہدہ کے نتیجہ میں 8 ہجری میں فتح مکہ کا واقعہ رونما ہوا، اور خاکسار اس پروگرام میں فتح مکہ کا مضمون بیان کر رہا ہے۔ صلح حدیبیہ کے معاہدہ میں ایک شرط یہ تھی کہ 10 سال تک کوئی فریق بھی دوسرے سے جنگ نہیں کرے گا۔ اس معاہدہ میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ عرب کے تمام قبائل میں سے جو چاہیں مکہ والوں سے مل جائیں، اور جو چاہیں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جائیں۔ اس معاہدہ کے مطابق عرب کا ایک قبیلہ بنو بکر مکہ والوں کے ساتھ مل گیا تھا، اور ایک دوسرا قبیلہ بنو خزاع سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل گیا۔ بنو بکر اور بنو خزاع کے درمیان پرانی دشمنی تھی۔ صلح حدیبیہ کے دوسرے سال قبیلہ بنو بکر نے قریش مکہ سے مشورہ کیا کہ قبیلہ خزاع کے لوگ تو معاہدہ کی وجہ سے مطمئن ہیں، اس لیے اب موقع ہے کہ ہم لوگ ان سے بدلہ لیں۔ قبیلہ بنو بکر نے قریش مکہ کو ساتھ ملا کر رات کے وقت قبیلہ خزاع پر حملہ کر دیا۔ قبیلہ خزاع کے لوگ غفلت کی حالت میں تھے، اس لیے قبیلہ خزاع کے لوگوں کا بہت بڑا جانی نقصان ہوا۔ قبیلہ خزاع کے لوگوں نے یہ اچھی طرح جان لیا کہ ان پر یہ حملہ قبیلہ بنو بکر کے لوگوں نے قریش مکہ کے ساتھ مل کر کیا ہے۔ قبیلہ خزاع کے لوگوں نے اس حملہ کی اطلاع فوری طور پر سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دینے کے لیے اپنے 40 آدمیوں کو تیز رفتار اونٹوں کے ہمراہ مدینہ روانہ کر دیا۔ قبیلہ خزاع کے لوگوں کا یہ قافلہ مدینہ پہنچا اور سارے حالات سے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دے دی۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنو خزاع کے وفد کی بات سنی اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ کر لیا۔ جب قریش مکہ کو بنو خزاع کے قبیلہ کے وفد کا مدینہ جانے اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی مدد کرنے کے وعدے کا علم ہوا تو وہ بہت گھبرا گئے، اور انہوں نے اپنے بڑے رئیس ابو سفیان کو مدینہ روانہ کیا تاکہ وہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کر کے مصالحت کی کوئی صورت پیدا کریں۔ ابو سفیان مدینہ آئے
مگر سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ اس طرح سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجویز کردہ پروگرام قریش مکہ کے بارے میں کھل جاتا، یعنی راز نہ رہتا۔ لہٰذا ابو سفیان مدینہ سے ناکام واپس لوٹے۔ ابو سفیان جب مدینہ سے ناکام واپس لوٹے تو سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی رازداری کے ساتھ عرب کے تمام مسلم قبائل کو پیغام بھجوایا، یہ کہ آپ مدینہ سے اپنے صحابہ کے ساتھ قریش مکہ کے خلاف نکل رہے ہیں، اور تمام مسلم قبائل آپ کے دیے ہوئے پروگرام کے مطابق راستے میں آپ سے ملتے جائیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے مختلف قافلوں کے ساتھ تیزی سے سفر کرتے ہوئے مکہ کے قریب پہنچ گئے۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ لشکر جب فاران کے جنگل میں داخل ہوا تو ان کی تعداد حضرت سلیمان علیہ السلام نبی کی پیشگوئی کے مطابق 10,000 تک پہنچ چکی تھی۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو حکم دیا کہ پڑاؤ ڈال دیا جائے اور تمام خیموں کے آگے آگ جلا دی جائے۔ آگ کے جلنے سے قریش مکہ کو اسلامی لشکر کی آمد کا علم ہوا۔ سامعین و ناظرین کرام، قریش مکہ نے اپنے بڑے رئیس ابو سفیان کو اپنے 2 اور آدمیوں کے ساتھ اس معاملہ کی حقیقت جاننے کے لیے بھیجا۔ قریش مکہ کا یہ وفد مکہ سے باہر نکلا اور مکہ کے ارد گرد آگ جلتی دیکھ کر حیبت زدہ ہو گیا، اور وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ گیا ہے۔ اسلامی لشکر کے چند جانثار اس وقت پہرا دے رہے تھے، ان میں سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو ان کی آواز سے پہچان لیا اور آواز دیتے ہوئے کہا کہ یہ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلامی لشکر ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش مکہ کے وفد کو اپنے ساتھ لیا اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش کر دیا۔ سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفد کے لوگوں کو بہت نرمی سے سمجھایا، اور قریش مکہ کے اس وفد کے لوگ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رحم کی اپیل کی۔ ابو سفیان نے کہا، یا رسول اللہ، اگر مکہ کے لوگ تلوار نہ اٹھائیں تو کیا وہ امن میں رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور کر لی۔ ابو سفیان نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میں تو آپ کا رشتہ دار ہوں اور اب مسلمان ہو چکا ہوں، میرا بھی کوئی آزاد ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور مکہ میں اعلان کر دو کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں آ جائے گا اسے پناہ دی جائے گی۔ ابو سفیان نے کہا، یا رسول اللہ، میرا گھر تو چھوٹا ہے، باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خانہ کعبہ میں چلا جائے گا اسے امان دی جائے گی۔ ابو سفیان نے کہا، یا رسول اللہ، اور پھر باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، جو ہتھیار پھینک دے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ابو سفیان نے کہا کہ پھر بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے، وہ کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا اسے بھی امان دی جائے گی۔ ابو سفیان نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے گھر نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا،
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھنڈا تیار کرو اور اعلان کرو کہ جو کوئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے تلے کھڑا ہوگا اس کو نجات دی جائے گی۔ اور پھر حضرت ابو سفیان سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہو کر مکہ میں آئے اور وہ گلیوں میں اعلان کر رہے تھے کہ اے لوگو ہتھیار پھینک دو اور یہ کہ امن کی مقررہ جگہوں پر چلے جاؤ یا اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لو۔ اور جب حضرت ابو سفیان اعلان کر چکے اور مکہ کے لوگ امن کی تلاش میں مقررہ جگہوں پر پناہ حاصل کر رہے تھے تب اسلامی لشکر مکہ میں داخل ہوا۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی رکاب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکڑے ہوئے تھے اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی سورت الفتح کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر چڑھے ہوئے 7 دفعہ خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ وہاں 360 بت پڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک سوٹی تھی۔ آپ ایک ایک بت پر اپنی سوٹی مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے جعل الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی یہ کہ سب لوگوں سے کہہ دے کہ اب حق آ گیا ہے اور باطل بھاگ گیا ہے، اور باطل تو ہے ہی بھاگ جانے والا۔ قرآن مجید کی یہ سورت بنی اسرائیل کی آیت 82 ہے، اور یہ وہ آیت ہے جو ہجرت سے پہلے سورت بنی اسرائیل میں آپ پر نازل ہوئی تھی، اور اس سورت کی آیت 81 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرانے اور پھر فتح مکہ کی خبر دی گئی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یعنی یہ کہ اے میرے رب مجھے اچھے طریق پر دوبارہ مکہ میں داخل کر اور اچھے طریق پر مکہ سے نکال، اور اپنے پاس سے میرا کوئی مددگار اور گواہ مقرر کر۔ سامعین و ناظرین کرام، سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر رکھے ہوئے بتوں کو گرانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نماز شکرانہ کے طور پر ادا کی، اور پھر خانہ کعبہ سے باہر آ کر بھی 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی، اور پھر آپ نے زمزم کا پانی منگوایا اور پیا، اور پھر مکہ والے لوگ آپ کے سامنے حاضر کیے گئے۔ آپ نے ان لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا اے مکہ کے لوگوں، تم نے خدا تعالیٰ کے نشانات کو پورا ہوتے دیکھ لیا، اب بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ مکہ کے لوگوں نے کہا ہم آپ سے اسی سلوک کی امید رکھتے ہیں جو حضرت یوسف نبی علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تاللہ لا تثریب علیکم اليوم، اللہ کی قسم آج تمہیں کسی قسم کی کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ سب کچھ ہو چکا، مگر انصار یعنی مدینہ والے یہ خدشہ محسوس کر رہے تھے کہ شاید سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب مکہ میں قیام پذیر ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انصار کے دلوں کی کیفیت سے آگاہ کر دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا اے انصار، تم لوگوں نے اسلام کی کمزوری کی حالت میں اپنی جانیں قربان کی، اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو چھوڑ دوں؟ اور پھر آپ انصار کے ساتھ مدینہ واپس لوٹ آئے۔ وآخر دعوانا
Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Shukriya. In the name of Allah, the Gracious, the Merciful. Dear listeners and viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, migrated from Mecca to Medina after the 13th year of his prophethood and in the 8th year of Hijrah. He, with his 10,000 followers, entered Mecca as the great and successful conqueror. In this relation, I am going to express my thoughts about the topic. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, enters Mecca. Before I go ahead, I would like to state that if you understand and find this program interesting and enjoyable, please could you go ahead and leave a like, share it with your friends and family members, and also interact with your children and make sure they have an understanding of this topic. And finally, could you please subscribe to the channel? Thank you. Dear listeners and viewers, it is a well-known and important chapter of Islamic history that in the early age of Islam, the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, with his devoted followers migrated from Mecca to Medina for the reason of the persecutions of the Quraysh of Mecca against them. In the 6th year of Hijrah, a treaty of peace was established at the place of Hudaybiyah between the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, and the Quraysh of Mecca. And as the fruit of the treaty of Hudaybiyah, the fall of Mecca occurred. And at the moment I am talking about the fall of Mecca. There were 10 conditions in the treaty of Hudaybiyah. Among them, there were 2 conditions as the following. There will be no fighting for 10 years between both parties. Any tribe of Arabia who wishes to join Hazrat Muhammad, peace be upon him, or any tribe that wishes to join the Quraysh is free to do so. Under this agreement, the tribe of Quza allied with Muslims while the tribe of Banu Bakr joined the Quraysh of Mecca. Both tribes had mutual enmity with each other. The Banu Bakr consulted the Quraysh about settling their old scores with the Quza, and the Quraysh agreed to do this. The tribe of Banu Bakr, with the help of the Quraysh, attacked the Quza at night and put to death many of their men. The tribe of Quza sent 40 of their men mounted on fleet camels to Medina to inform the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him. The delegation met and reported that attack. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, and he promised to help them. The Quraysh of Mecca were disturbed and worried over the news of the Quza delegation to the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him. They sent their big chief Abu Sufyan to Medina to restrain Muslims from the attack. He reached Medina, but the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, did not answer him and kept silent, because the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, did not want to disclose his program which he planned for the Quraysh of Mecca. Abu Sufyan returned to Mecca in failure. After that, the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, sent a message secretly to all Muslim tribes of Arabia that he with the Muslim of Medina would be advancing on Mecca. So he advised all tribes that they must join accordingly with the Muslim army in the way of Mecca. So the Muslim army reached the forest of Faran near Mecca, marching speedily. When the Muslim army entered the forest of Faran, then according to the prophecy of the Prophet Hazrat Sulaiman, peace be upon him, the number of the army were 10,000. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, advised the Muslim army to camp around Mecca and ordered to kindle a fire in front of every camp. Dear listeners and viewers, when the Quraysh knew about the army, they sent their big chief Abu Sufyan accompanied by their 2 people to inquire the matter. The delegation of Quraysh came out from Mecca and walked towards the camping place and saw at night the entire wilderness lit up with campfires, and they were terrified. They were talking about the army, which Arab tribe or people could have any army as large. There was Hazrat Abbas, the uncle of the Holy Prophet, with some people doing their duty for the security of the Muslim army. Hazrat Abbas, may Allah be pleased with him, heard the voice of Abu Sufyan and recognized him. Hazrat Abbas told the delegation about the Muslim army and took them to the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him. The delegation of Quraysh was impressed by the meeting of the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, and they accepted Islam. The delegation beseeched the Holy Prophet for mercy. Abu Sufyan asked the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, if the Meccans draw not the sword, will they have peace? And the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, accepted this appeal. Then the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, said, "Whoever takes shelter in the house of Abu Sufyan will have peace. Whoever enters the sacred mosque, Kaaba, will have peace. Those who close their doors and stay in will have peace. Those who stay in the house of Hakim bin Hizam will have peace. Whoever takes shelter under the flag of Hazrat Bilal will have peace." At last, the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, advised Abu Sufyan to go ahead towards Mecca and make the announcement in the streets of Mecca for the shelter points.
Dear listeners and viewers, the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, entered Mecca mounted on his camel, and Abu Bakr walked with him holding a stirrup. While the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, was reciting the chapter Al-Fatah of the Holy Quran, the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, performed 7 circuits of the sacred house of God, Kaaba, while he mounted on his camel. After that, the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, entered the sacred house of God, Kaaba. There were 360 idols in the sacred house of God. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, was striking on every idol with his stick, reciting verse number 82, chapter Bani Israel of the Holy Quran, and I am presenting its translation as the following: and proclaim, truth has come and falsehood has vanished. Verily, falsehood is bound to vanish. This verse was revealed to him before the migration from Mecca, and God disclosed the subject of Hijrah from Mecca to Medina, and brought him back to Mecca as the prophecy in the verse 81, chapter Bani Israel of the Holy Quran. And I am presenting its translation as the following: and say, O my Lord, make my entry a good entry, and make me go forth a good going forth, and grant me from thyself a helping power. Dear listeners and viewers, after felling down the idols, the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, observed 2 rakat prayer inside the Kaaba, offering thanks to God, and he also observed 2 rakat prayer outside the Kaaba. Then he asked to fetch water of Zamzam and drank it. Then the people of Mecca were brought in front of him. The Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, addressed them and said, You have seen how true the promises of God have proved. Now tell me what punishment you should have for the cruelties and enormities you committed against those whose only fault was that they invited you to the worship of the one and only God. They replied, We expect you to treat us as the Prophet Hazrat Joseph treated his brothers. Then the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, declared as the following: By God, you will have no punishment today and no reproof. When this act of forgiving was going on, Ansar of Medina were thinking that the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, would stay in his motherland Mecca. Almighty God informed him about the heart condition of Ansar. Then the Holy Prophet Hazrat Muhammad, peace be upon him, addressed Ansar and said, O Ansar, you did sacrifice with your wealth and your persons. Now how is it possible that I will leave you? After completing his mission in Mecca, he returned to Medina with Ansar. Thank you.